میرے خواب میری زندگی قسط نمبر 9۔ یہ نیا ریسٹورنٹ تھا، میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ بہت زبردست ہے۔ گل خاں کو ریسٹورنٹ بہت اچھا لگا۔ ہال واقعی بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بالکل جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ چمکتے ہوئے شفاف ٹیبل پر ٹچ کرتے ہی سارا مینو ٹیبل پر نظر آ جاتا۔ گل خاں نے ٹیبل اسٹرنگ کو ٹچ کیا تو سب سے پہلے اسٹارٹر کی پوری تفصیل آ گئی۔ گل خاں اور دانش صاحب دونوں نے مل کر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ گل رانا بھی اپنی پسند کے کھانے کو ٹک مار کر دیا۔ اسٹارٹر بہت لذیذ تھے، بہت منفرد سٹائل سے سجایا گیا تھا۔ سب کو بہت پسند آیا۔ دانش اور خان کھانے کے درمیان بہت کم بولے۔ رانا نے بالکل خاموشی سے کھانا کھایا۔ مین کورس بہت زبردست تھا۔ اس کے بعد ڈیزرٹ خان کی پسند کا تھا۔ چائے اور کافی کا دور چلا تو گل رانا یہ کہتا اٹھ گیا کہ وہ ابھی واش روم سے ہو کے آتا ہے۔ گل خاں کے جانے کے بعد دانش صاحب نے گل رانا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت آرام سے کافی پی رہی تھی۔ کافی کیسی ہے؟ دانش نے بات کرنے کے لیے پوچھا۔ کافی بہت اچھی ہے، گل رانا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو کھانا پسند آیا؟ جی بہت زبردست، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ تو مجھے کرنا ہے۔ کس بات کا؟ بہت سی باتیں ہیں۔ آج پہلی دفعہ موقع ملا ہے۔ آپ نے احسن کے بارے میں جو کچھ کیا، میں اس سے بہت امپریس ہوا تھا کہ ایک لڑکی اتنا کچھ کر سکتی ہے۔ میں آپ کو بالکل ٹام بوائے جیسی لڑکی سمجھتا تھا، مگر آپ ایک بہادر اور سمجھدار گھریلو لڑکی نکلی۔ دانش صاحب بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے اور واقعی ان کی آواز بہت پرتاثیر تھی۔ ان کو بولنے کا فن خوب آتا تھا۔ گل رانا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ آپ سن رہی ہیں؟ دانش نے رانا کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی میں سن رہی ہوں، اور کافی حیران بھی ہوں۔ حیران کس بات پر؟ براؤن چمکتی ہوئی آنکھوں سے سیدھا گل رانا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا گیا۔ آپ نے مجھے کافی اسٹڈی کیا ہے۔ اب کی بار گل رانا تھوڑا سا مسکرائی۔ دانش کی پرسنالٹی سے بچنا واقعی مشکل ہے۔ رانا میں آج تک اپنے کیریئر کو بنانے میں مصروف رہا۔ میرے خواب تھے، ان کے لیے میں نے بہت محنت کی۔ میرے گھر والوں میرا ساتھ دیا اور اب اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی اسٹرگل کی۔ اب گھر والے اپنا خواب پورا کرنے چاہتے ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دو تو ان کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ مگر میرا خواب ابھی ادھورا ہے، رانا بولی۔ آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ ایک ایسی ہمسفر چاہیے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی بہت طریقے سے، بہتر طریقے سے چلا سکے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو اور کوئی بات پوچھنی ہو تو بلا خوف مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ دانش صاحب بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے دل کی بات کر رہے تھے، اور ان جیسا آدمی بالکل بات سیدھی کرتا ہے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے وہ۔ میرے گھر والوں کو میرے سمیت آپ بہت پسند ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رانا کو لگا کہ اب کی بار دانش کی آواز پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، یا شاید جذبات کی سچائی نے ان کی آواز میں خوبصورتی بھر دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر پوچھا گیا۔ رانا کے لیے اب کی بار آنکھیں اٹھانا واقعی مشکل ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو بھی آپ بہت پسند ہیں، اور آپ کو؟ پوچھا گیا۔ مجھے بہت بڑی ڈاکٹر بننا ہے، یہ میرا خواب ہے جو میں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور آپ کی اس خواب نے ہی مجھے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ میں نے بھی اپنا خواب پورا کیا ہے اور آپ کا خواب بھی ضرور پورا ہوگا۔ ابھی آپ کا 3را سال ہے، 2 سال اور ہیں۔ جی 2 سال اور اس کے بعد ہاؤس جاب۔ بالکل۔ آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں۔ تو آپ راضی ہیں؟ گل رانا نے دانش کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ چمکتی ہوئی براؤن آنکھیں جب پہلی بار پلے گراؤنڈ میں سے ٹکرائی تھیں تو غصہ بھرا ہوا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد آنکھوں میں بہت نرمی، بہت اپنائیت تھی۔
دانش صاحب بلا شبہ ایک بہترین انسان تھے. جس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے گھر کا ایک ذمہ دار افراد تھے. احسن کی گمشدگی کے دور میں کس طرح انہوں نے سارے حالات سے گزارا کیا، گھر والوں سے محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس قدر عقل مندی سے سارے معاملے کو سنبھالا. آج تک کسی کو بھی احسن کی باریابی کے بارے میں کچھ بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا. خود گل خان اور گل رانا کو بھی زیادہ معلومات نہ تھیں. کہاں گم ہو گئیں؟ دانش کی بہت دلکش آواز رانا کو واپس حقیقت میں لے آئی. احسن کیسا ہے؟ انہی خیالات کے زیر اثر رانا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا. احسن. دانش ایک پل کو مسکرائے. آپ یقین کریں گی کہ احسن ہی کی وجہ سے میں آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا. مجھے اپنی تعلیم کے مقصد کے علاوہ کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. میری زندگی میں میرے مقصد کے علاوہ کچھ تھا تو اپنی بہن اور اس کا پیارا سا بیٹا احسن. ہم 2 بہن بھائی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پوری دنیا ہیں. زنش باجی مجھ سے بڑی تھیں. ان کی شادی ہو گئی، پھر بھی ہمارا ساتھ اور پیار اسی طرح قائم رہا، اور احسن نے ہم دونوں کو اور بھی زیادہ مضبوط رشتے میں باندھ دیا. احسن جب گم ہوا تو ہماری ساری دنیا ہی اجڑ گئی. باجی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور میں اپنے دل کی حالت کسی کو دکھا نہیں سکتا تھا. احسن میری جان ہے، کیوں وہ میری جان سے بھی پیاری بہن کی جان ہے. آپ نے جس طرح احسن کو ہم سے ملوایا، بلا شبہ اسی دن سے آپ ہر وقت میری نظروں میں رہنے لگیں، ایک محسن کی طرح. احسن کو دیکھتے دیکھتے اکثر آپ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا. بہت سادہ، بہت خود اعتماد، اور میں نہ چاہتے ہوئے آپ سے کافی حد تک مانوس ہو گیا. حالانہ میری اور آپ کی اس کے بعد کوئی ملاقات نہ ہو سکی. پھر میں اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا. خدا نے بہت احسان کیا اور مجھے میرے استادوں اور والدین بہن کی دعاؤں کی بدولت رب العزت نے مقام عطا کیا. دانش نے ٹھہر ٹھہر کر رانا کی طرف بات کرتے ہوئے کہا. وہ اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی. دانش کے خاموش رویے پر گل رانا نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا. وہ دانش کی نظروں کے حصار میں تھی. اور پھر جب اس دن آپ خان بھائی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئیں، اس وقت لان میں بیٹھ کر سارے میری شادی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. اچانک زنش باجی بولی، دانش تمہاری پسند کی تو پری آسمان سے آئے گی، کیونکہ کوئی لڑکی تمہیں پسند نہیں آ رہی. اسی وقت بالکل آپ گل خان کے ساتھ ہماری طرف بڑھیں. باجی کو آپ بہت پسند آئیں، اس لیے ہولی کی شادی کی تقریبات میں حصہ لینے کے لیے چلی گئی. دانش بہت ٹھہر ٹھہر کر بہت ہی خوبصورت انداز میں ساری رودات سنا رہا تھا. ایک پل ہی کو رانا کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ بالکل خاموشی سن رہی ہے اور دانش بول رہا ہے. بلا شبہ دانش کو بولنے کا بہت خوبصورت ہنر آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ آپ اتنی ہی کم کو ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں. گل خان میرا دوست، میرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دوست بھی ہے. بڑے تینوں بھائیوں کے ساتھ بھی میری بہت محبت اور عزت کا رشتہ ہے، مگر گل خان کے ساتھ میرا اور بھی پیارا دوستی کا رشتہ بھی ہے. آپ سب بہت اچھے ہیں، مگر مجھے بھی پڑھائی کرنی ہے. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ دانش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رانا کو بھی اس شادی میں کوئی اعتراض نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی 2 سال اور پھر ہو جائے. ٹھیک ہے، یوں کرتے ہیں، کچھ سہولت آپ مجھے دیجیے، کچھ میں دیتا ہوں. گل رانا مسکرائی. کیسے؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو شادی 2 سال بعد ہوگی اور ہاؤس جاب شادی کے بعد. کیا خیال ہے؟ آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں. رانا تھوڑی دیر بعد بولی. ٹھیک، بالکل. آپ گل خان کو بتا دیجیے گا، یا پھر میرا فون نمبر ہے، آپ کو میں خود 2 دن بعد کال کروں گا. جی بالکل. یہ گل خان کہاں گیا؟ کہیں نہیں، وہ سامنے کھڑا فون کر رہا ہے. پھر دانش کے اشارے پر گل خان وہاں پہنچ گیا. ریسٹورنٹ کا ماحول بہت زبردست تھا اور گل خان کو بہت پسند آ رہا تھا. گل خان ایک دفعہ پھر ڈیزرٹ کھانے کے موڈ میں تھا اور پھر ڈیزرٹ منگوایا گیا اور سب نے ہم کھایا. ریسٹورنٹ تو بہت ہی زبردست ہے.
سارے ہال کی دیواریں چمکدار اور کالی رنگت کی پینٹ کی ہوئی تھیں۔ سارے ٹیبل کے کور وائٹ تھے۔ بلیک ہی کارپٹ اور لکڑی کا فرش تھا۔ سارے ویٹر بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں تھے، چمکتی ہوئی وائٹ بو میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ گل خان نے پورے ریسٹورانٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گلِ رانا جانتی تھی کہ اب گل خان لازم اپنے دوستوں کو یہاں ڈنر کے لیے لے کے آئے گا، کیونکہ اس ریسٹورانٹ میں صرف ڈنر اور کافی وغیرہ سرو کیے جاتے ہیں۔ تینوں نے بہت اطمینان سے بہت خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا۔ کافی اور ڈیزرٹ کا ذائقہ سب سے بہتر تھا اور ابھی تک زبان پہ تھا۔ اچھا دانش بھائی، اب ہم چلتے ہیں۔ گلِ رانا کے بار بار اشارہ کرنے پر آخر گل خان بولا۔ ضرور، امید ہے آپ کو ڈنر پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی بات ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ آخری جملہ دانش نے بہت آہستہ سے گلِ رانا سے کہا۔ رانا کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا۔ گل خان اور گلِ رانا کے بعد جانے کے بعد دانش لابے اپنی BMW کی طرف بڑھے۔ یہ لڑکی واقعی اسی طرح کی ہے جو ان کے ساتھ زندگی ہر مشکل میں قدم بقدم چل سکتی ہے۔ اسی کے لیے 2 سال انتظار کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر 1 ہفتے بعد دانش صاحب کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر حویلی پہنچے، جہاں ان کا بہت ہی پراتفاق طریقے سے استقبال کیا گیا۔ دونوں خاندانوں کے لیے یہ رشتہ بہت ہی خوشی کی باعث تھا۔ بس دانش صاحب کی طرف سے ایک استدعا تھی کہ منگنی کے بجائے نکاح کو ترجیح دیں گے۔ خانم فیملی نے رسماً سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت مانگی، اور پھر سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگلے ماہ رمضان آ رہا ہے تو 27ویں شب کو بادشاہی مسجد میں نکاح ہوگا۔ نکاح سے پہلے دانش صاحب نے صرف ایک بار گلِ رانا کو فون کیا کہ اس کو کسی بات پر کوئی اعتراض ہے یا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو دانش صاحب اس کی ہر رائے کا احترام کریں گے۔ گلِ رانا کو واقعی دانش بہت میچور اور سلجھا ہوا شخص لگا۔ گلِ رانا کو ویسے بھی کم عمر کے چھوٹے ٹائپ کے لڑکے ہرگز پسند نہیں تھے۔ دانش صاحب کی تعلیم، ان کا عہدہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ نکاح کے بعد دانش نے کبھی بھی گلِ رانا کو کہیں باہر ملاقات کے لیے نہیں کہا، مگر گلِ رانا کی برتھ ڈے پر پھول اور کارڈز، نیو ایئر پر کارڈز اور ویلنٹائن ڈے پر سرخ اور سفید پھولوں کے بکے ہمیشہ بھیجتا رہا، جو گلِ رانا کو اس چیز کا یقین دلاتے رہے کہ ان کے بہت قریب ہیں۔ گلِ رانا اور ان کی ساری فیملی کو دانش صاحب کی باتیں بہت پسند آئیں کہ نکاح ہو چکا ہے، مگر اس نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو نامناسب لگے۔ اس سے دانش صاحب کی سوچ کا میچور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ کبھی دبے پاؤں اور کبھی برق رفتاری سے گزرتا رہتا ہے۔ اور پھر فائنل ایگزام دینے کے بعد آج کل گلِ رانا فارغ ہو گئی تھی۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے اس کے پریکٹیکل بھی ختم ہو گئے تھے۔ 2-3 دن تو خوب نیند پوری کی۔ فائنل ایگزام کے دنوں میں خوب جگراتے ہوئے تھے۔ گلِ رانا نے واقعی خوب تیاری کی تھی۔ کامیابی کا اس کو یقین تھا، مگر وہ اس بار پورے بورڈ میں ٹاپ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا مضبوط رشتہ بھی تھا۔ گل خان نے سال پہلے ہی اپنا ایم کام مکمل کر لیا تھا اور اپنی فیملی کے کاروبار میں بڑے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا تھا۔ گھر والے اب دلبر خان اور گل خان دونوں کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ دلبر خان نے اپنے دوست ناصر جمال کی بہن نادیہ کو پسند کیا تھا۔ گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی دوسرے گاؤں کے جاگیرداروں کی بیٹی تھی۔ نادیہ نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری سی گھریلو لڑکی تھی۔ پتہ نہیں چلا کب ناصر جمال کے گھر جاتے جاتے ان کو یہ خاموش سی لڑکی دلبر جان کے دل میں بھا گئی۔ دلبر خان نے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ ناصر جمال کی بیوی بڑے بھائی دلاور خان کی بیوی کے میکے میں رشتہ دار تھی۔ زیب دلاور نے ناصر کی بیوی عامرہ سے بات کی، اور سب دیکھے والے لوگ تھے، اس لیے دلبر خان کا من پسند رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اب گلِ رانا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور دلبر خان کی شادی بھی ساتھ کرنے کا سوچا جا رہا تھا۔ گل خان کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھی ہے کہ نہیں؟ بڑے ہال میں اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ان کے والد شہباز خان نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ہاں جی، یہ کام تو اب میری بہوؤں اور رانا کے کرنے کا ہے، ہمیشہ کی طرح بڑی ماں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج تک وہ وہی کرتی رہی تھی جس سے سارا خاندان جڑا رہے، سب سے مل جل کر مشورہ کرتے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اور خان جی کو خوش اور مطمئن دیکھتی تو ان کے دل کے اندر دور تک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور یہ خوشی ان کے چہرے پر روشنی بن کر چمکتی۔ انہوں نے ساری زندگی
اس خاندان کو جوڑنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اس میں خاندان کو جوڑنے میں ان کے بڑے خان کا کتنا ہاتھ تھا، یہ بات خان شہباز کو پتہ تھا کہ ان کو اپنی بیوی پر پورا اعتبار اور بھروسہ تھا۔ وہ کبھی بھی آج تک ان کے کسی فیصلے کے خلاف نہ گئی تھی، اور ان کا ہر فیصلہ خاندان کی بھلائی کے لیے ہوتا تھا۔ بڑے خان، لالا جی آج دانش صاحب کے گھر سے فون آیا تھا، وہ رخصتی کی تاریخ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ دلاور خان نے کھانے کے بعد جب سب مرد اسٹڈی میں اکٹھے تھے تو اپنے والد سے کہا، دلاور بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، 2 سالوں نے انتظار کیا اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا داماد ایک بہترین اخلاق اور کردار کا مالک ہے۔ 1-2 دن میں گھر والوں سے مشورہ کر کے ان کو کھانے پر بلا لو، پھر بات کریں گے۔ ہاں جی، ہم سب بھائیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ گل رانا کے حصے کی جو بھی جائیداد ہے اس کو ایک ہاسپٹل بنا کر دے دی جائے۔ اس کا ہاسپٹل گاؤں میں ہوگا۔ اب یہ گل رانا اور دانش صاحب کی مرضی ہے کہ اس ہاسپٹل کو کس طرح چلائیں، یا پھر اپنی جائیداد میں اپنا حصہ لے کر گل رانا جو کچھ کرنا چاہے، ہم راضی ہیں۔ ہاں بیٹے، میں جانتا ہوں ہم سب کا یہ خواب تھا اور گل رانا نے یہ پورا کیا۔ ہم نے سوچا تھا جب گل رانا ڈاکٹر بنے گی تو گاؤں میں اپنا ہاسپٹل کھولے گی۔ اب اس کی مرضی ہے، ورنہ جو زمین ہاسپٹل کے رکھی گئی ہے اس پر چھوٹا سا کلینک تو چل رہا ہے، ہم خود اس کو بڑے ہاسپٹل میں تبدیل کر لیں گے۔ دلاور خان اپنے والد شہباز خان کے ساتھ زیادہ گاؤں میں رہتا تھا اور گاؤں والوں کی مشکلات اور ان کے مسئلے ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب تو گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول بھی بن گیا تھا۔ جی بیٹے، تم کو یہ بات یاد ہے نا؟ بڑے شہباز خان نے مسکراتے اپنے فرما بردار جوان بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بڑے خان جی، آپ کے خواب ہم سب کے خواب ہیں۔ دلاور خان کی آواز میں اپنے والد کے لیے بے حد احترام اور محبت تھی۔ جب آپ ہمارے ساتھ ہمارے سارے خواب پورے کرنے میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں تو ہم سب کو بھی آپ کے ہاسپٹل کا خواب پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ساتھ پائیں گے۔ دلبر خان اپنی من پسند منگنی پر بہت خوش تھا، اور اب دلبر پسند کی خوشی کو سب گھر والے بہت خوشی سے دلہن بنا کے لا رہے تھے۔ ان کی والدہ زینب بیگم حسب معمول خاموش اور سرشاد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بہت تحمل مزاج عورت تھیں۔ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا، مگر وہ ہمیشہ درمیانی راستہ کھلا رکھتیں۔ بچے سارے پڑھے لکھے سمجھدار تھے اور ماں باپ کے بہت فرما بردار تھے، اور اس میں کافی حد تک ماں باپ کا ہاتھ بھی تھا۔ بچوں کو تابع دار بنانے میں والدین کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی ان کو بڑوں کا ادب سکھایا گیا اور ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ سب بچوں نے اپنی مرضی سے بہترین تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کی تمنا تھی، اور گل رانا ڈاکٹر بنے یہ سب کا خواب تھا، اور گل رانا نے واقعی ان سب کی خوشی کے لیے میڈیکل میں داخلہ لیا، اور اب گل رانا کے لیے خدا نے دانش الطاف جیسا بے حد شاندار ہمسفر عطا کیا تھا۔ خدا کا بہت احسان تھا۔ زینب اپنے خاندان کے باغ میں بچوں کے کھلتے مسکراتے چہرے دیکھ کر سوچ رہی تھی، خدا نے میرا باغ پھولوں کی طرح ہرا بھرا رکھا ہوا ہے، خدا تیرا بڑا احسان ہے۔ ازلان کی 7ویں سالگرہ آ رہی ہے۔ دلاور خان نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر بہت بڑی سالگرہ کا اہتمام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ واجی واہ، ہمارے شہزادے کی سالگرہ ہے۔ بڑے خان کی خوشی اور آواز میں جوش سب نے محسوس کیا۔ جی بڑے خان، اسی ہفتے میں، زیب بولی۔ زیب بیٹے، تیاری بہت زبردست ہونی چاہیے۔ ازلان کی بہن اس سے 5 سال چھوٹی تھی، وہ بھی اگست کے مہینے کی تھی، اس لیے دونوں کی سالگرہ ہمیشہ اکٹھی منائی جاتی تھی۔ مگر اب کی بار سب فارغ تھے، اس لیے سالگرہ کا منانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ سارا خاندان مل کر اکٹھا ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ دلاور بیٹے یوں کرو، سب کو کھانے پہ بلاؤ، دانش بیٹے کو بھی ان کی فیملی سمیت بلا لو، اپنے سسرال والوں کو، رستم خان اور دلبر خان سب کے سسرال والوں کو اکٹھا کرو، شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ بڑے خان کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ دادو جی، میں نے اپنے بہت سے دوست بلانے ہیں۔ ارسلان اپنے آپ کو کافی بڑا محسوس کر رہا تھا۔ ارسلان بیٹے کی سالگرہ ہے، ساری حویلی سجائی جائے گی اور ارسلان میاں کے سارے دوست بھی آئیں گے۔
دادو کی بات سن کر ارسلان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ پوری حویلی کو خوب سجایا گیا، زہرانے کا انتظام کیا گیا۔ سب سے پہلے ہال میں ہر طرح کے کھانے ٹیبل پر لگے ہوئے تھے، بڑے پیمانے پر بوفے کا انتظام تھا۔ ماشاءاللہ پورا خاندان اکٹھا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ بارات آ گئی ہے۔ کھانے کے بعد دانش کے گھر والوں کے ساتھ سب نے مل جل کر مشورہ کر کے سپتمبر کا پہلا ہفتہ شادی کے بلکہ رخصتی کے لیے طے پایا۔ دلبر خان کی شادی اگست کے آخری ہفتے میں طے پائی۔ سب بہت خوش تھے۔ مغرب کے بعد ارسلان کا اور اس کی چھوٹی بہن کائنات کا سالگرہ کیک کاٹا گیا اور پھر خوب آتش بازی کی گئی۔ اتنی زیادہ خوشیاں حویلی میں اکٹھی آئی تھیں، خدا کا سب دل سے شکر ادا کر رہے تھے۔ ویسے تو خان فیملی نے دانش صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کو انوائٹ کیا تھا، مگر دانش صاحب خود نہیں آئے تھے۔ زنش، عثمان، احسن اور احسن کی پیاری سی بہن حسنہ، دانش کے والدین آئے تھے۔ ان کی بہت زیادہ عزت کی گئی۔ حویلی کی روایات کے مطابق داماد کے گھر والوں کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ رخصت کیا گیا اور پھر دلبر خان کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ شادی کی ساری رسمیں حویلی میں ہی طے ہونی تھیں۔ پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا۔ حویلی والوں نے ہمیشہ گاؤں والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور ہر سکھ دکھ میں حویلی والوں کی طرف سے گاؤں والوں کے سب رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور گاؤں والے بھی حویلی والوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اب حویلی میں شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں اور ساری حویلی پر برقی قمقمے جگمگا رہے تھے۔ رات کو دن کا سماں لگ رہا تھا۔ گاؤں کی ریت اور رواج کے مطابق مائیوں اور مہندی کی تقریبات خوب دھوم دھڑکے سے ہوئی تھیں۔ بارات کے دن سارے گھر والوں کی تیاری پورے عروج پر تھی۔ دلہا دلبر خان بہت خوبصورت سلور شیروانی جس پر گولڈن کام ہوا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بہت خوبصورت خاندانی سٹائل کی پگ اوڑے ہوئے، شیروانی کے ساتھ میچنگ پگ پہنے، گلے میں سچے موتیوں کا خاندانی مالا ڈالے، دلبر خان بالکل شہزادے کسی آن بان کے ساتھ 4 گھوڑوں کی بگی میں سوار ہو کر اپنی دلہن کو لینے کے لیے دلہن کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ بارات ایک حویلی سے دوسری حویلی جانی تھی۔ دلہن نادیہ کی خاندانی روایات تھیں کہ دلہن حویلی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے اور خان فیملی نے ان کی روایت کا احترام کیا۔ نادیہ کا خاندان بھی بہت محترم اور عزت دار تھا۔ نادیہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہا جب رات کو دلہن کو لے کر اپنی حویلی میں پہنچا تو جشن کا سماں تھا، بہت زیادہ آتش بازی کی گئی، خوشیوں بھری رات۔ دوسرے روز ولیمے کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں تھا۔ اس فنکشن میں بھی شہر کے بڑے بڑے لوگ مدعو تھے۔ دانش شادی پر نہیں آ سکا مگر ولیمے پر وہ زنش، عثمان اور احسن حسنہ کے ساتھ آیا تھا۔ دانش کی بہت زیادہ اوبگت کی جا رہی تھی۔ اب تھوڑے ہی دنوں بعد وہ باقاعدہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے اسی طرح شان کے ساتھ حویلی میں آنے والا تھا۔ آج دانش صاحب کی ڈریسنگ زبردست تھی۔ دلہا اور دلہن کے بعد جس شخص پر بار بار سب کی نظریں پڑ رہی تھی وہ بلا شبہ لاہور کے DSP دانش صاحب ہی تھے، اور خان فیملی بہت شادمان تھی کہ ان کا اکلوتا داماد واقعی بے مثال ہیرا ہے۔ خدا ہماری رانا کے نصیب سدا چمکتے رکھے۔ رانا کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بھائیوں کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں اور رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دلبر خان اور نادیہ کی شادی کے ہنگامے ختم نہیں ہوئے تھے کہ خاندان کی سب سے لاڈلی گل رانا کی شادی کے دن آگے۔ گل رانا کو پہلے مائیوں بٹھایا گیا۔ یہ خاندانی روایت تھی۔ دلہن مائیوں پر مہندی سے 2 دن قبل بٹھا دی جاتی اور صرف گھر کی عورتیں اس سے مل سکتی تھیں۔ جب دلہا کی طرف سے مہندی لائی جاتی تو دلہن کے ہاتھوں پر مہندی سب سے پہلے سسرال والوں کی طرف سے لگائی جاتی اور پھر دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کر سلامی دی جاتی اور اس کے بعد سر پہ پیسے والے جاتے اور غریبوں میں تقسیم کیے جاتے۔ دانش الطاف صاحب کی طرف سے حویلی میں مہندی بہت شان و شوکت سے لائی گئی۔ چونکہ نکاح پہلے سے ہو چکا تھا اس لیے دلہا بھی اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ مہندی کی تقریبات میں شریک تھا۔ بڑے سے ہال میں بہت بڑا پھولوں سے لدا ہوا اسٹیج بنایا گیا تھا جو بہت خوبصورت شاہی تخت جیسا جھولا سجایا گیا تھا۔ دلہن گل رانا نارنجی اور گولڈن غرارے میں موتیوں کے زیورات سے سجی بہت حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر بہت خوشی، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ آج گل رانا کا روپ بہت انوکھا، بہت معصوم لگ رہا تھا۔ گل رانا کی ماں زینب اپنی آنکھوں میں خوشیوں کی آنسوؤں کو بار بار صاف کر رہی تھی۔ رانا ان کی اتنی پیاری بیٹی، آج تک رانا نے ان کو خوشی اور عزت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اس بیٹی نے ان کا اور ان کے پورے خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔
ان کے بیٹے بہت نیک، بہت تابع دار تھے، اور خدا نے اتنی لائق، اتنی اچھی، اتنی پیاری دی۔ ایسی بیٹی ان کو اپنے چاروں بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ پھر خدا نے اس کا نصیب بھی اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی روشن بنایا۔ دانش کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زینب دل و دل خدا کا کروڑ شکر ادا کر رہی تھی۔ شادی کا دن بہت خوشی کا دن تھا، مگر آج خان فیملی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اداس بھی تھی۔ بیٹی کی شادی ضروری ہے، مگر بیٹی کی محبت شاید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بارات حسب معمول حویلی میں آنا تھی۔ آج حویلی کی شان نرالی تھی۔ رات ساری حویلی روشنیوں سے جگمگا اٹھتی تھی۔ صبح آج وہی پوری حویلی پھولوں سے مہک رہی تھی۔ سرخ، پیلے اور سفید پھولوں سے بڑا لان سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی پر پھولوں کی لڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ سارے بھائیوں نے سفید بوراک شلوار قمیص کے ساتھ سنہری واسکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ ساتھ سنہری ریشمی پگ پہنے سارے بھائی بہت فرحان شادمان نظر آ رہے تھے۔ گلے رانا کے لیے سرخ لہنگا سیٹ لیا گیا تھا، جس کا پورا لہنگا گولڈن کام سے بھرا ہوا تھا۔ شرٹ بالکل سادی تھی، جس پر گلے رانا نے 7 سونے کے ہار پہن رکھے تھے۔ یہ ان کی خاندانی روایت مطابق بڑا مہرانی ہار، اس کے بعد 6 اور ہار سونے کے، جو پوری شرٹ پر پوری طرح سجے ہوئے تھے۔ ٹیکے کی بجائے خاندانی تاج پہنایا گیا تھا اور بالوں میں سونے کے کلپ تھے۔ وہ بالکل ایک خوبصورت شہزادی کسی سج دھج کے ساتھ جب گلے رانا کو اسٹیج پر لایا گیا تو دانش نے خود اٹھ کر گلے رانا کا استقبال کیا۔ سنہری شیروانی جس پر گولڈن کام تھا، گولڈن اور ریڈ کلر کی پگ۔ دانش صاحب بالکل روایتی دلہا کی طرح اپنی دلہن کے لیے تیار ہوئے تھے۔ شادی کے دن دلہا اور دلہن کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ پتہ لگنا چاہیے ان کی شادی ہے۔ زنش کا خیال تھا کہ ریڈ لباس اور شیروانی اور کلا ایسی چیزیں ہیں جو صرف شادی پر ہی پہنی جا سکتی ہیں، اور شادی کا دن زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے۔ شادی کا دن یعنی خوشی کا دن، اور اس کے بعد خوشیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ دونوں خاندان بہت خوش تھے، اور دلہا اور دلہن ان کی خوشی ان سب سے زیادہ تھی۔ ہمارے اپنے جب ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی دگنی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور خدا یہ خوشی کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، اور گلے رانا اور دانش بے شک ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ ولیمے کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے ریزورٹ میں ارینج کیا گیا تھا۔ بہت بڑے لان کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت اسٹیج لگایا گیا تھا، جہاں دلہا اور دلہن بہت خوبصورت رائل سٹائل صوفے پر برجمان تھے۔ آج دلہن کا سلور کلر کا لانگ ڈریس تھا، ساتھ ہی ڈائمنڈ کی جویلری تھی۔ منہ دکھائی میں ڈائمنڈز کے 2 کڑے اس کے خوبصورت بازو میں چمک رہے تھے۔ دانش صاحب نے بلیک شاکنگ 3 پیس سوٹ کے ساتھ سلور ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ مسکراتے بہت مطمئن، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ زنش بار بار ان کی نظریں اتار رہی تھی۔ پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر دلہا اور دلہن پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور فریش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشیوں کے انگنت رنگ پھولوں سے زیادہ رنگین نظر آ رہے تھے۔ دونوں خاندان بہت خوش تھے۔ شادی کے بعد گلے رانا کا رزلٹ آیا تھا، اور گلے رانا نے نہ صرف اپنے میڈیکل کالج بلکہ پورے پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں ٹاپ کیا تھا، اور اب تک اس کے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ یہ ایک نیا ریکارڈ تھا۔ اس بار گلے رانا نے واقعی جی لڑا کر محنت کی تھی۔ باقی سالوں میں بھی اس کے نمبر ہمیشہ A+ ہی رہے تھے۔ دانش صاحب بے حد خوش تھے۔ گلے رانا کی وجہ سے ان کو ایک اور خوشی اور ایک اور فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ دانش نے سب گھر والوں کو رانا کی اس قدر شاندار کامیابی پر بہت بڑی دعوت دی تھی۔ گلے رانا کا پورا خاندان بہت خوشی سے شریک تھا۔ آج دونوں خاندانوں کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں خاندانوں کے بے مثل ہیرے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ یہ خوشی خدا کے کرم سے قسمت والوں کو ملتی ہے۔ آج دانش صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کو آج اسی طرح کی خوشی ایک بار پھر نصیب ہوئی ہے جب انہوں نے CSS کے ایگزام میں پہلے 10 کامیاب امیدواروں میں شامل ہوئے تھے۔ اسی خوشی کی ٹکر کی خوشی آج پھر نصیب ہوئی ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو رانا۔ دانش کے یہ الفاظ سارا دن گلے رانا کے کانوں میں رس کھولتے رہے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چمکتے ہوئے چہرے چاند سورج کو مانند کر رہے تھے۔ ملک کے سب بڑے اخبارات کے پہلے صفحے پر گلے رانا کی کامیابی کی خبر ایز اے DSP کی بیوی حیثیت سے اور بھی زیادہ نمایاں لگ رہی تھی۔
अब हाउस जॉब कब आप शुरू कर रही हैं? पार्टी से फारग होने के बाद रात को अपने शानदार बेडरूम में कॉफ़ी का सिप लेते हुए दानिश साहब ने पूछा। अगली माह के पिट में लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जॉब शुरू हुई है। गुल राना ने मुस्कुराते हुए दानिश साहब के सामने नशिस्त पर बैठते हुए कहा। राना, रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्फाज जज्बात की तर्जमानी कर रहे थे। थैंक यू दानिश साहब, आपने मेरा साथ दिया, बल्कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कैसे? दानिश साहब बहुत दिलकश अंदाज में मुस्कुराए। आपने निकाह के बाद जिस तरह मुझे पढ़ाई के लिए फ्री हैंड दिया, ये सब उसी का रिज़ल्ट है। राना की आवाज़ में मोहब्बत के साथ साथ तशक्कुर भी था। इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी अपनी चाल चलती रही। हाउस जॉब मुकम्मल करने के दौरान दानिश ने राना का बहुत साथ दिया। जब कभी ड्राइवर अवेलेबल ना होता तो दानिश खुद राना को पिक एंड ड्रॉप करती। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी। जब राना ने हाउस जॉब मुकम्मल कर ली तो दानिश ने राना पे छोड़ दिया कि उसने कब और कहाँ प्रैक्टिस करनी है। एक दिन राना ने दानिश साहब से कहा, दानिश साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। राना ने दानिश साहब से क्या बात करनी थी, इसके लिए सुनिए अगली किस्त।